بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، خوبصورت انمول باتوں میں آپ کا استقبال ہے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کے زوال یعنی کہ اس کے گرنے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس بحث سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ جاہل معاشرے میں عقل شعور رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ زمانے کے بدتر لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر تو شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ عمل ہمیشہ خوشی نہیں لا سکتا، لیکن عمل کے بغیر خوشی نہیں مل سکتی۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھال لیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ جو انسان زندگی سے محبت اور نرمی کو نکال دے اسے سکون کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ وہ شخص بہادر نہیں ہو سکتا جو درد کو سب سے بڑی برائی سمجھے اور خوشی کو سب سے بڑی بھلائی سمجھے۔ جب مشورہ دینے کے لیے کوئی موجود نہ ہو تو دل کی سن لینی چاہیے، کیونکہ وہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ اپنی غلطی مان لینا بھی بڑے حوصلے کی بات ہے، اور یہ حوصلہ بھی ہر کسی میں نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مشہور آدمی کو کاپی مت کرو، کبھی بھی مشہور آدمی کو کاپی مت کرو۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھو اور اپنی پہچان خود ہی بناؤ۔ غرور سے بھری بات کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ وقت گھمنڈ بھی توڑ دیتا ہے اور بات کرنے کے لائق بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ خاموش عبادت اور خاموش محنت انسان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اپنے اندر تم اتنی ہمت پیدا کرو کہ آج تم جن کے لیے ایک مذاق ہو، کل انہی کے لیے ایک مثال بن جاؤ۔ بہترین انسان کون ہے، اس کا فیصلہ برے حالات کیا کرتے ہیں، بدتر حالات کرتے ہیں۔ جو شخص اچھے طریقے سے حکم دیتا ہے اس شخص نے ماضی یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے میں ضرور کسی دوسرے انسان کی غلامی کی ہوگی۔ دل کی گہرائی میں رہنے والوں کو موت کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ ہر میٹھی مسکراہٹ کے پیچھے ایک تلخ یعنی کہ کڑوا دکھ ہوتا ہے جسے کوئی دیکھ اور محسوس نہیں کر سکتا۔ اپنی محرومیوں کو برداشت کرو اور دوسروں کی آسائشوں کا، دوسرے کے آراموں کا شکوہ نہ کرو۔ اگر آپ میرے حقیقی اصلی دوست بننا چاہتے ہیں تو مجھ سے محبت کرو، میرے حالات سے نہیں۔ اس نفرت سے نہ ڈرو جس کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا ہو، بلکہ اس نفرت سے ڈرو جو محبت میں لپٹی ہوئی ہو۔ غلطیوں اور گمراہی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ نے اپنے سے زیادہ علم رکھنے والوں سے علم سیکھا جائے۔ جو انسان کے ساتھ دل سے باتیں کریں اسے کبھی بھی دماغ سے جواب مت دینا۔ ایک عقل مند آدمی جتنا بے وقوف کے سوالوں سے سیکھتا ہے، اس سے کم ایک بے وقوف ایک عقل مند کے جواب سے سیکھتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی کام ناممکن ہے تو اسے ناممکن بنانے والے تم خود ہی ہو۔ اگر تمہارا ذہنی سکون تمہارے دماغ کا سکون کوئی اور شخص ہے تو یاد رکھو تم لا علاج ہو۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا،
کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کیا کرتے ہیں، نہ وہ تعریف کا خیال رکھتے ہیں، نہ ان پر کیچڑ اچھالا جائے، ان چیزوں کو وہ نہیں دیکھتے۔ ہمیشہ اپنے دل کی بات مانو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اصل میں کیا کرنا ہے۔ لوگ کامیابی کو پسند کرتے ہیں، مگر ہاں یہ حقیقت ہے کامیاب لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جب کسی انسان کو کسی کام سے منع کیا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کام کو کرنے کا سوچتا ہے۔ جب انسان کی روح تھک چکی ہو تو نیند سے تھکاوٹ نہیں اتر سکتی۔ جو لوگ آپ کی خاموشی کو نہیں سمجھتے وہ آپ کی باتوں کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ کبھی کبھی کسی کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں اگنور کرنا شروع کر دو، توجہ دینا بند کر دیا جائے۔ جو آنسو دوسروں کی تکلیف میں بہایا جائے، یاد رکھو وہ جلد ہی خشک ہو جاتا ہے۔ اختیار یعنی کہ طاقت ہونے کے باوجود فیصلہ نہ کرنے والا انسان موقع کو ضائع کر دیتا ہے۔ انصاف اگر وقت پر نہ کیا جائے تو وہ بھی ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے۔ یاد رکھو معاف ضرور کرو مگر بھولنا نہیں، ورنہ پہلے سے بھی زیادہ چوٹ لگے گی۔ بہت زیادہ سوچنے سے انسان کو گزرا ہوا مشکل وقت زیادہ یاد آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بہتری آپ کی زندگی میں بڑے بڑے بدلاؤ، بڑی بڑی تبدیلیاں لاتی ہے۔ ایک غلطی جو آپ کو عاجز بناتی ہے اس کامیابی سے بہتر ہے جو آپ کو مغرور بناتی ہے۔ صرف آپ ہی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوست، کوئی اور آپ کے لیے ایسا نہیں کرے گا۔ جب تک بیمار زندہ ہے، صحت یابی کی، اس کو صحت ملنے کی امید باقی ہے۔ یاد رکھو علم کے بغیر زندگی موت جیسی ہوتی ہے۔ اوپر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے، پھر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو، دھیرے دھیرے ہی تو اٹھتا ہے۔ اکثر بھول جانا دراصل اعلیٰ ذہانت کی علامت ہے۔ جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ جہالت کا شکار ہیں، تو یاد رکھو وہ کبھی بھی روشنی تلاش نہیں کر سکتے۔ جہاں بہت لوگ بولنا چاہیں تو وہاں کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کبھی بھی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ اگر آپ کے پاس ایک باغ ہے اور ایک لائبریری ہے تو آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو یاد رکھو وہ اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ ایک عقل مند انسان کم عقل کے ساتھ کبھی بھی بحث نہیں کرتا ہے۔ اگر ایک چیز کو سوچنے میں بہت وقت لگا دو گے تو یاد رکھو اسے کبھی بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے سوچو، کیونکہ اس دنیا میں انسانوں کی بہت قسمیں ہوتی ہیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سنور جاتی ہے، سدھر جاتی ہے۔ تاخیر یعنی کہ دیری آسان چیزوں کو مشکل
اور مشکل چیزوں کو اور بھی مشکل بنا دیتی ہے۔ جو پورے دل سے رونا نہیں جانتے تو یاد رکھو وہ ہنسنا بھی نہیں جانتے۔ آج کا اچھا وقت کل کے غمگین خیالات ہیں۔ کامیاب وہ ہے جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تندرستی، صحت مندی۔ نمبر 2 علم۔ نمبر 3 سچی دوستی، اور نمبر 4 آزادی۔ کھوئی ہوئی قدر اور اہمیت واپس حاصل کرنے کے لیے 3 سادہ مگر طاقتور اصول۔ نمبر 1 الفاظ سے زیادہ عمل دکھائیں، اپنی باتوں کو عمل سے ثابت کریں۔ لوگ آپ کی باتوں سے متاثر نہیں ہوں گے، لیکن وہ جب آپ کو محنت اور لگن دیکھیں گے تبھی وہ آپ کی قدر کریں گے۔ اپنے وعدے پورے کریں اور دکھائیں کہ آپ ان کے لیے قابل بھروسہ ہیں۔ نمبر 2 دوسروں کی خوشی کا ذریعہ بنیں۔ جب آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مدد کریں گے یا ان کی زندگی میں سکون لائیں گے تو وہ آپ کی اہمیت کو دل سے محسوس کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے احسان یا مدد کے کام ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ نمبر 3 اپنے اصول پر قائم رہو۔ اپنی شخصیت اور عزت نفس پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کرو۔ لوگ ہمیشہ ان افراد کی عزت کرتے ہیں جو اپنے اصولوں کے ساتھ جیتے ہیں، اور اس کے ساتھ کھوئی ہوئی قدر ان کی بڑھ جاتی ہے۔ لوگوں میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے کبھی بھی ان 5 چیزوں پر سمجھوتا نہ کرنا میرے دوست۔ نمبر 1 سچائی۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں، خطرناک کیوں نہ ہوں۔ جھوٹ وقت پر فائدہ تو دے سکتا ہے، لیکن عزت ہمیشہ سچائی سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 عزت نفس یعنی کہ خودداری۔ اپنی خودی اور عزت نفس کو کبھی بھی قربان نہ کرو۔ جو لوگ آپ سے حقیقی سچی محبت اور آپ کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، وہ آپ کی مضبوط شخصیت کی قدر ہمیشہ کریں گے۔ نمبر 3 اصول۔ اپنی زندگی کے اصول، آپ کے جو نیم ہیں ان پر ہمیشہ قائم رہو۔ لوگ آپ کی ثابت قدمی اور اصول کی پابندی کو یاد رکھتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں۔ نمبر 4 خود مختار۔ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی آزادی یا خود مختار کبھی بھی نہ کھوئیں۔ عزت تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی خود مختاری ہوں، کسی کے غلام نہ ہوں اپنی زندگی میں۔ نمبر 5 کردار۔ اپنا کردار مضبوط اور بے داغ رکھیں۔ ایک بار کردار پر دھبا لگ جائے تو اسے مٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں، مگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگیں۔ باادب منافق سے سچا بدتمیز ہونا بہتر ہے۔ جسے تمہاری اچھائی یا بری عادت کی پرواہ نہیں، وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی تمہیں سنبھالنے کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ ہم ہر کسی کو اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلا سکتے، اس لیے ماننا سیکھو، جھکنا سیکھو اور لوگوں کا احترام کرنا سیکھو۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، اپنے کام بدلیں اور سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے میرے دوست۔ مستقبل کے بارے میں یعنی کہ فیوچر کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ پریشان ہونے سے فیوچر میں، مستقبل میں آنے والی مشکلاتیں، پریشانیاں کم نہیں ہوں گی۔ جس طرح انسان کی خوبصورتی اس کا ذہن ہے، اس کا دماغ ہے، اسی طرح اس کے دماغ کی خوبصورتی بھی خوبصورت لب و لہجہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے آواز آئے، دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ اکڑ کر چلنے سے، تنک کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے
تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی کیجیے، کیونکہ نمبر 1 نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نمبر 2 نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نمبر 3 نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نمبر 4 نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نمبر 5 نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور نمبر 6 نماز جنت کی کنجی ہے، نمبر 7 نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نمبر 8 نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں وضو کر کے سوئے، ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے، جب وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے، کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ اور میرے دوست، آباد رہے وہ شخص جو حدیث کو سن کر آگے پہنچائے۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 باپ کی دعا، نمبر 2 روزے دار کی دعا، نمبر 3 مسافر کی دعا۔ کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کے سطر یعنی کہ اس کے جسم کو دیکھنے کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے ننگے جسم کو دیکھتا ہو، اور اسی پر بھی لعنت ہو جو بلا وجہ اپنا ننگا جسم دکھاتا ہو۔ اگلے صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ مؤذن یعنی کہ اذان پڑھنے والا بلند آواز کے ساتھ جب اذان پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ خشکی اور تری کی ہر چیز اس کی آواز کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ عرفے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے دن روزہ رکھنا 1 سال سے اگلے سال تک کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ جان رکھو، یاد رکھو، میں آپ کو بتاؤں پھر جان سے زیادہ پیاری چیزوں کے لیے آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو۔ چلو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہیلو نہیں، السلام علیکم۔ نمبر 3 اوکے نہیں، انشاءاللہ۔ نمبر 3 بائے نہیں بلکہ فی امان اللہ کہا کرو۔ نمبر 4 گریٹ نہیں، سبحان اللہ کہا کرو۔ نمبر 5 فائن نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کے الحمدللہ کہا کرو۔ نمبر 6 نائس نہیں بلکہ کسی ابھی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہو۔ نمبر 7 تھینکس نہیں بلکہ جزاک اللہ کہا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 خوبصورت حدیثیں۔ نمبر 1 دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلوں کو نہیں بدلتی۔ نمبر 2 نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی ہے۔ اور نمبر 3 صدقے کے سوا کوئی چیز مصیبت کو نہیں ٹال سکتی۔ نمبر 4 زکوٰۃ کے سوا کوئی بھی چیز دولت کو پاک نہیں کر سکتی ہے۔ اور نمبر 5 اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت محبت کرتا ہے جو حدیث پڑھ کر اسے دوسروں تک پہنچائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھیں خوبصورت قیمتی انمول باتیں جو آپ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میرے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کرو اور شیئر بھی کر دیا کرو، تاکہ مجھے حوصلہ ملتا رہے اور میں ایسے ہی آپ کی خدمت کرتا رہوں۔
اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ میں ایسی ہی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اور ہاں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر میری ویڈیو میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو تو مجھے کمنٹ میں بتایا کریں، تاکہ میں اگلی ویڈیو میں اس کو سنبھالنے کی کوشش کروں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد، خوشحال اور سلامت رکھے۔